السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم یو جی سی نیٹ کی یونٹ 1 اور یونٹ 2 کور کر چکے ہیں۔ یونٹ 1 اور یونٹ 2 کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل میں ویڈیوز کے سیکشن میں جا کر آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یونٹ 3 کا آغاز بھی ہو چکا ہے، جس سے متعلق آج کی ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اردو غزل کا فن اور اردو غزل کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے بعد اردو کے بہت اہم شاعر ولی دکنی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اردو غزل کی اس کڑی میں آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم میر تقی میر کے بارے میں بات کریں گے، جو اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جنہوں نے خود بھی بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا۔ بہت سی چیزیں تو میں نے لکھ دی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں لکھی گئی ہیں، ان کو بھی آپ دھیان سے سنتے رہیے گا اور ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھی نوٹ کرتے رہیے گا۔ تو میر تقی میر کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ انہیں اردو کے تمام استاد شاعر میر کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں، انہیں غزل کی آبرو مانتے ہیں، اور بہت سے حضرات تو انہیں خدائے سخن بھی کہتے ہیں۔ حسرت، ناسخ، ذوق، غالب جیسے استاد شاعر بھی انہیں اپنا استاد مانتے ہیں۔ میر صاحب کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا کلام اثر میں ڈوبا ہوا ہے، وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ان کی زندگی ہمیشہ سے بہت سے مصائب میں گزری ہے، شروع سے ہی۔ پہلے والدین کی موت، پھر بھائیوں کی بدسلوکی، پھر زمانے کی سیاسی ابتری، سارے ملک کی تباہی بربادی، دلی کی بربادی، ان سب چیزوں نے مل کر میر صاحب کے اوپر ایک زبردست اثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر صاحب کی زندگی اور ان کے کلام میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی ان کی زندگی اور ان کا کلام ایک جیسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ میر کی غزل ایک درد مند انسان کی آواز ہے، جسے شدت احساس نے فریاد پہ مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنا غم اور زمانے کا غم ایک کر دیا ہے، اس لیے ہمیں اشعار میں ان کے عہد کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور ان کے اپنے دل کی دھڑکن بھی۔ جب میر صاحب زندگی کے واقعات اور عشق کے واردات کو سادہ اور پرکیف زبان میں بیان کرتے ہیں تو دل پہ ایک چوٹ سی لگتی ہے، اور ہر شخص یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ مجھ پر ہی گزری ہے۔ میر چھوٹی چھوٹی بیروں میں بڑے بڑے مضامین ادا کر دیتے ہیں۔ ان کی درد مندیوں اور ناکامیوں نے میر کو بہت درد انگیز بنا دیا ہے، اور ان کی اسی درد مندی اور غم روزگار نے میر کی شخصیت کو لافانی بنا دیا ہے۔ انہیں اردو شاعری کو درد و اثر اور سوز و گداز سے مالا مال کرنے والے شاعر میر تقی میر ہیں۔ ان کے درد و غم کا سرچشمہ ان کی ذات اور زمانہ دونوں ہی ہیں۔ ان کی شاعری ایک دکھے ہوئے دل کی آواز ہے اور جاگیردانہ تمدن کی مجروح انسانیت کی کردہ ہے۔ میر کی شاعری کو علمیہ کا رنگ ان طوفانوں نے بخشا تھا، جن سے وہ اپنی ذاتی زندگی اور اپنے ماحول دونوں ہی میں گزر رہے تھے۔ سایہ پیدری سے بچپن میں ہی محروم ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی سرد مہری نے ان کے غموں میں اضافہ کر دیا تھا۔ معاشی پریشانیاں، الگ مستقل آزار تھیں۔ تنہا ذات کے لیے اتنا غم کم تھا کہ محبت کا غم بھی لے بیٹھے۔ اسی بیماری دل نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ لکھتے ہیں، مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ میر کے باہر کی دنیا اور ان کے اندر کی دنیا سے مختلف نہیں ہے۔ ان کا دل محبوب نے پامال کیا تھا، تو دہلی بھی ان کے دل سے کم پامال نہیں تھی۔
ان کی شاعری اسی شکستہ زندگی کا ماتم ہے۔ یعنی میر کے کلام میں ان کا اتنا غم بھی ہے اور زمانے کا غم بھی ہے، ان کے زمانے کی دلی کا غم بھی ہے، غم روزگار بھی ہے، غم جانا بھی ہے۔ سبھی چیزیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کو غزل کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی حالات زندگی، ان سے جڑے ہوئے اہم نکات۔ میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ 1712 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد علی، لیکن علی متقی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سید امان اللہ خان سے حاصل کی، جو ان کے والد کے دوست تھے۔ بچپن ہی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور کچھ عرصے بعد اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے پاس دہلی چلے گئے اور ان سے تربیت حاصل کی۔ یاد رکھیے گا، سراج الدین علی خان آرزو کون تھے؟ ان کے سوتیلے ماموں تھے، جن سے انہی نے تربیت حاصل کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دلی پر در پردہ حملے ہو رہے تھے اور دلی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں 1781-82 میں آصف الدولہ کی دعوت پر میر لکھنؤ آ گئے۔ میر بہت نازک مزاج تھے۔ کسی بات پر نواب آصف الدولہ سے ان کی انبن ہو گئی اور انہوں نے دربار سے رشتہ منقطع کر لیا۔ لکھنؤ میں 1810 میں میر کی وفات ہوئی۔ میر نے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے لکھا، جو فارسی زبان میں ہے۔ یاد رکھیے گا، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کسے کہا جاتا ہے؟ نکات الشعراء کو کہا جاتا ہے۔ کس نے لکھا؟ میر نے لکھا۔ کس زبان میں لکھا؟ فارسی زبان میں لکھا ہے۔ یہ اردو شعراء کا تذکرہ، لیکن یہ لکھا گیا ہے فارسی زبان میں، اور یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میر نے اپنی خود نوش ذکر میر کے عنوان سے بھی لکھی، جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ میر کے کل 7 دیوان تھے، جن میں سے 6 اردو میں اور 1 فارسی میں ہے۔ میر کو خدائے سخن، ناخدائے سخن، شاعر بے دماغ، قنوتی شاعر، فتنۂ روزگار، ریختہ گویان، سرتاج شعرائے اردو وغیرہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ میر سے متعلق مختلف آراء و خیالات دیکھ لیتے ہیں۔ میر کے بارے میں کس نے کیا کہا ہے؟ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ فراق گورکھپوری کا۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے، فراق گورکھپوری۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ یہ بھی کس کا قول ہے؟ فراق گورکھپوری۔ میر واسختہ کا موجد ہے، محمد حسین آزاد۔ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ ہے، خواجہ احمد فاروقی۔ میر اردو کا شیخ سعدی ہے، رام بابو سکسینہ۔ میر کو میر خمیر کس نے کہا ہے؟ قائم چاند پوری نے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، ان کو ضرور نوٹ کر لیے گا۔ اگر نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیے گا۔ میر کو فتنۂ روزگار کس نے کہا ہے؟ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے کہا ہے۔ میر نے اپنے جنون کا ذکر کس مثنوی میں کیا ہے؟ خواب و خیال۔ مثنوی خواب و خیال میں اپنے جنون کا ذکر کیا ہے۔ جنون کہتے ہیں پاگل پن کی حالت کو جنون کہتے ہیں۔ مصحفی میر سے متعلق لکھتے ہیں، اے مصحفی کہاں تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ یعنی میر اتنے بڑے شاعر تھے کہ مصحفی جیسے استاد شاعر بھی ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اے مصحفی کہاں تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔
اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں کہ میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ الذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ غالب لکھتے ہیں ریختی کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانوں میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ تھے میر تقی میر سے متعلق جتنے بھی اہم پوائنٹس تھے ان کو یہاں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محمد تقی نام میر تخلص تھا، 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ محمد علی والد کا نام اور علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سید امان اللہ خان سے تعلیم حاصل کی جو ان کے والد کے دوست تھے، اور سراج الدین علی خان کے پاس دہلی میں تربیت حاصل کی اور انہی سے شعر و شاعری میں اصلاح لی۔ سراج الدین علی خان میر کے سوتیلے ماموں تھے، یعنی ان کے سوتیلے بھائی کے ماموں تھے، ان کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1781-82 میں آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ آ گئے اور باقی کی زندگی لکھنؤ میں گزر کی۔ کچھ وقت بعد آصف الدولہ کی کسی بات پر ناراض ہو گئے اور دربار چھوڑ دیا۔ اسی کے بعد لکھنؤ میں 1810 میں میر کا انتقال ہوا۔ میر نے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے لکھا جو فارسی زبان میں ہے۔ ایک خودنوشت ذکر میر کے عنوان سے لکھی جو بھی فارسی زبان میں ہے۔ کل 7 دیوان چھوڑے جن میں سے 6 دیوان اردو میں اور 1 دیوان فارسی میں ہے۔ ان کو کئی ناموں سے پکارا گیا جیسے خدائے سخن، نا خدائے سخن، شاعر بے دماغ، قنوتی شاعر، فتنہ روزگار، ریختہ گویان، سرتاج شعرائے اردو، ان تمام ناموں سے ان کو پکارا گیا۔ اردو میں کوئی بھی شاعر میر تقی میر کے ہم پلہ نہیں پہنچ سکا، چاہے وہ غالب ہی کیوں نہ ہو۔ غالب نے بھی میر کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ میر سے متعلق مختلف خیالات ہیں۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن گیا ہے، فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ زخم ہی مرہم بن گیا ہے، فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ واسوخت کا موجد کہا ہے محمد حسین آزاد نے۔ اور واسوخت ایک صنف ہوتی ہے اردو شاعری کی جس میں شاعر اپنے محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے، اس کا موجد میر تقی میر کو کہا گیا ہے۔ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ کہا ہے خواجہ محمد احمد فاروقی نے، اور میر کو اردو کا شیخ سعدی کہا ہے رام بابو سکسینہ نے۔ میر خمیر کہا ہے قائم چاند پوری نے، اور فتنہ روزگار ان کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن نے کہا ہے۔ اپنے جنون کا ذکر میر نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے، اور یہ مختلف اشعار ہیں جو مختلف شعراء نے میر سے متعلق کہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تبھی ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔